सलमान आबिद हमारे साथ हैं और जो सिलसिला जिक्र रहना कर रही थी कि हुकूमत किस तरह से बनती है, जो पूरी क्या चीज़ होती है, वो सिलसिला जो है आजकल बहुत चर्चा है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हमारा है ये रहेगा ये नहीं होगा। उसके सिलसिले में हम ये देखना चाहेंगे और सलमान हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में। और सलमान होते हैं SPO के साथ उन्होंने काम किया है और पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस मौजूद पर। बहुत शुक्रिया अफीला। मैं चाहूँगा कि इस लोकल गवर्नमेंट की पर मैं बात करने से पहले 3-4 जो अहम पॉइंट हैं उसकी सिर्फ निशानदेही करना चाहता हूँ। और वो निशानदेही इस तरह से कि हमारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस 2000 से पहले 2000 में जिस वक्त ये रेवोल्यूशन आया उससे पहले भी 4-5 बड़ी बुनियादी बातें जो हैं वो हम हमेशा से करते रहे। एक बात हम डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत करते रहे, एक बात हम लार्जर पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा हमने बात की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। हमने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा बात की ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक बड़ा इशू रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है औरतों की डेवलपमेंट के हवाले से उसको एलोकेट किया जाए। और एक इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त की डेवोल्यूशन का डिबेट पाकिस्तान में शुरू हुआ 2000 में और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो उसमें एक चीज़ फ़र्क आया जिसको हमें जहन में रखना है, वो है लोकल बॉडीज़ के दरमियान और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान एक फ़र्क हो। जब लोकल बॉडीज़ कही जाती हैं तो लोकल बॉडीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो आपको ट्रांसफ़र की जाए। किसी हद तक तो आपको पॉलिटिकल पावर दे दी जाती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर का बड़ा लार्जर हिस्सा जो है वो आपके पास नहीं होता जब आप इसको कहते हैं कि लोकल बॉडीज़ हैं। लेकिन जब आप उसको लोकल बॉडीज़ के मुकाबले में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं तो फिर ये आपके पास किसी हद तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स भी आती हैं पॉलिटिकल पावर के साथ साथ। इसलिए पाकिस्तान में अभी भी मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग आज भी जब बात कर रहे होते हैं तो वो लफ्ज़ लोकल बॉडीज़ इस्तेमाल करते हैं लोकल गवर्नमेंट के मुकाबले में। हालांकि लोकल बॉडीज़ की और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान बड़ा फ़र्क है, हमें इसको ज़रा समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक एक रेवोल्यूशन की जो सिस्टम आया लोकल गवर्नमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक चीज़ को ज़रूर इंश्योर करती है कि वो ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनकी हम बात करते हैं और आम लोगों की बात करते हैं उन तक रसाई जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ हो सकती है। वो चीज़ें जितनी करीब होंगी उतनी ज़्यादा एक्सेस जो है वो वहाँ पे हो सकती है। अब मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि 2000 से लेकर 2009 तक का जो पीरियड है इसमें क्या परफॉर्मेंस रही है लोकल गवर्नमेंट की, क्योंकि उस पर काफ़ी डिबेट्स हैं, प्लस भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। लेकिन मैं औरतों के कॉन्टेक्स्ट में चंद बड़ी बुनियादी जो अचीवमेंट्स हैं उसको जरूर शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको याद है कि ये कहा गया था जिस वक्त अनाउंस किया गया तो एक लार्जर डिबेट पाकिस्तान में ये उठी कि खवातीन तो अवेलेबल ही नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए खास तौर पे, और वो भी यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो है खवातीन अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन जो रिकॉर्ड और जो दादोशुमार इकट्ठे हुए कि जो 2001 में लोकल गवर्नमेंट बनी पाकिस्तान में उसमें 92% जो है सीटें वो फिल्ड हुई पूरे पाकिस्तान में। ओनली 8% सीट्स जो रह गई थी जो बाद में जाके बाई इलेक्शन में फिल हुई। इसी तरह से 2005 में ये 95% सीट फिल हुई हैं। और ये खास तौर पे क्योंकि रक्षंदा और कुछ लोग यहाँ बैठी हैं तो जो NWFP का केस है तो वहाँ से जिस तरह से वुमेन रिप्रेजेंटेशन आई यूनियन काउंसिल में वो खुद एक बड़ी रिमार्केबल एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि कोई राउंड अबाउट पहला जो 2000 का टेन्योर था उसमें 16 के करीब नाज़म और नायब नाज़म खवातीन जो जरा उससे बड़ा टीयर है जहाँ लीडर के तौर पे जरा उन्होंने आना है यूनियन काउंसिल को और डिस्ट्रिक्ट और तहसील और टाउन को देखना था, वहाँ पे 16 खवातीन जो है नाज़म या नायब नाज़म के तौर पर इलेक्ट हुई। और राउंड अबाउट कोई 40 के करीब 2005 के जो दादोशुमार है जो सेकेंड इलेक्शन हुआ उसमें ये आई। तो आप देखिए कि जहाँ एक बड़ी लार्जर पार्टिसिपेशन का मौका मिला वहाँ वो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी उस तरह से स्पेस नहीं मिला। दूसरा बड़ा स्पेस ये मिला कि जो यूनियन काउंसिल थी उसके अंदर 7 डिफरेंट कमेटीज फॉर्म हो रही थी, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और दूसरी। इन तमाम जो कमेटीज हैं इनमें से बेशतर कमेटियों में औरतों को कमेटी का मेंबर या कमेटी का सरबराही के तौर पर एक काम करने का मौका मिला, जो कि खुद एक बड़ी लीडरशिप के तौर पे आप देखिए कि विद इन द काउंसिल जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो किसी कमेटी के तौर पर जो है ना कमेटी के सरबराह के तौर पर उसको लीड करेंगी। तीसरा इसमें ये हुआ कि जो आपको मालूम है कि पुलिस ऑर्डर 2002 जो था उसमें जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन था उसमें खासी खवातीन की तादाद जो है वो बतौर मेंबर ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो सामने आई। और एक और चीज़ जो इन्होंने इस सिस्टम के अंदर थी वो थी सिटीजन कम्युनिटी वोट। ये एक मंसूबा ये था कि जिसमें आम शहरी खवातीन या मर्द अपने ग्रुप्स बनाकर
حکومت کے ساتھ ایک شراکت داری اور پارٹنرشپ کر سکتے ہیں 80-20 کے فارمولے سے کہ 20% لوکل ہوگا اور 80% جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی. جو میں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے اس میں کچھ جتنی CCBs پاکستان میں بنی اور جتنی CCBs کو پروجیکٹس ملے ان میں سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 22% CCBs ایسی تھی جو عورتوں کی CCBs تھی اور انہوں نے اپنے لوکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ایجوکیشن کے حوالے سے, اسکول کے حوالے سے, ہیلتھ سینٹر کے حوالے سے, دستکاری سینٹر, روڈز, جتنی چیزیں آپ انفراسٹرکچر میں ہو سکتی ہیں وہ کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک اسپیس ملا. پھر جو ان کو اسپیس کو بڑا ملا وہ یہ تھا کہ لوکل لیڈرشپ کا جو پرسپشن تھا پاکستان میں کہ وومن کین ناٹ بیکم ایز لوکل لیڈر, وہ بہت زیادہ پروموٹ ہوا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. شروع میں کافی اس کے اندر ڈبیٹ صحیح, لیکن آہستہ آہستہ اس ڈبیٹ کو زیادہ اسٹرینتھن ملی اور لوگوں نے مانا کہ جہاں پہ عورتیں جو ہیں اس میں آ سکتی ہیں اور بطور جو ہے وہ یونین کونسل میں ریکگنائز ہے. ایک یہ ڈبیٹ رہی ہے پاکستان میں کہ یونین کونسل میں عورتوں نے کچھ نہیں کیا, اور کیونکہ یہ پرسپشن بہت ابھارا گیا ہے کہ عورتوں کے آنے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑا ہے. میں کوئی بڑی اس میں نہیں رکھتا, لیکن میں یہ بتاتا ہوں آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے کہ لوکل سطح پہ خواتین کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں وہ خواتین کونسلر نے انیشیٹ کیے اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور کافی انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے لوکل آپ کو انیشیٹوز خواتین کی طرف سے نظر آئیں گے. اگرچہ اس میں پارٹی پالیٹکس بہت تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم تھا جو 2001 سے پہلے لوکل باڈیز تھی, ایک تو اس میں صرف 5% جو ہے نا وومن ریپرزنٹیشن تھی اور وہ بھی انڈائریکٹ الیکشن کے تحت, اور اس میں کوئی دوسرا بڑا اسپیس اس طرح سے نہیں تھا. تو اس 2001 نے جو ریولیوشن کے کانٹیکسٹ میں آیا اس نے ایک بڑی لارجر اسپیس کریٹ کی خواتین کے حوالے سے کہ وہ خواتین جو ہے وہ اس پالیٹکس میں آ کے اس میں آ سکتی ہیں. ابھی ایک اور اعداد و شمار جو ہے وہ NDI اسلام آباد میں اکٹھے کیے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر خواتین جن کا ماضی میں کبھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا وہ بعد میں جا کے کونسل الیکٹ ہونے کے بعد پولیٹیکل پارٹیوں کی ممبر بنی, جس میں PMLN کے ساتھ پیپلز پارٹی اور PMLQ کے ساتھ زیادہ ان کی رہی, اور یہ مین اسٹریم پالیٹکس میں اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن کانٹیکس میں تو لوکل سطح پہ کافی ہمیں انیشیٹو نظر آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈبیٹ جو بھی آپ نے کہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ رہا کہ لوکل گورنمنٹ ہمیشہ فوجی ٹینیور میں آئی ہے. ایوب خان کے دور میں آئی, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں آئی, اس کے بعد مشرف دور میں آئی. کسی جو سویلین گورنمنٹ ہے جو جس پہ زیادہ ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا لوکل گورننس کے اوپر, لوکل باڈیز کے بارے میں, لوکل گورنمنٹ کے بارے میں کوئی زیادہ سالڈ اس طرح کی انہوں نے انیشیٹو نہیں لیے ہیں پاکستان میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی جو نیا اس وقت ڈبیٹ ہو گیا جس کی ابھی نشاندہی کی انہوں نے, وہ یہ ہوئی کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کی بجائے بہت چیزوں کو پیچھے لے کے جانے کے عادی ہیں, اور ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بعض اوقات پازیٹیو کی بجائے کچھ چیزوں کو اپنی پاور کو اپنے پاس سمیٹنے کا ہوتا ہے. اب یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نئی ابھی اس وقت جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں چاروں صوبوں میں, وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے مقابلے میں اب واپس ہم سینٹرلائز اپروچ کی طرف آ رہے ہیں. اور اب دیکھیے چاروں صوبائی حکومتوں نے جو اپنی ریکمنڈیشن سبمٹ کی ہے وفاق کو, اس میں انہوں نے لفظ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو آؤٹ کر دیا. اگرچہ اس میں لکھا ہوگا لیکن انہوں نے لفظ واپس لوکل باڈیز کو ریسٹور کرنے کی بات کی ہے, اور انہوں نے جو پاور تھی وہ واپس پروونشل گورنمنٹ کو یا بیوروکریسی کو دے دی ہے. اور یہ جو تھا کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو یعنی ناظم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا سربراہ ہوگا, وہ واپس لے لیا گیا, اور اب ناظم جو ڈسٹرکٹ کا سربراہ ہے وہ واپس ڈپٹی کمشنر یا DC جس کو آپ DCO کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. تو یہ واپس آپ ایک سینٹرلائز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہوا کہ جو ایک اور جو انہوں نے تبدیلی کی ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا میں نے ذرا ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور جو انہوں نے پرپوز کیا 2009 اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے پبلک پارٹیسپیشن میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیٹیں بڑھنی چاہیے. یہ پہلے 21 تھی یونین کونسل میں, پھر 13 رہ گئی اور اب 9 رہ گئی ہیں, اور جو NWFP نے پرپوز کیا ہے وہ 7 سیٹوں سے پرپوز کیا ہے. اب سیٹیں جو ہیں وہ عورتوں کا فارمولا تو 33 کا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ سیٹیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ پہلے وہ 6 تھی, پھر 4 رہ گئی, یہاں پر پنجاب میں 3 رہ جائیں گی, صوبہ سرحد میں 2 رہ جائیں گی. تو یہ ایک پبلک پارٹیسپیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تیسرا یہ کیا گیا کہ جو پچھلے سسٹم میں یونین کونسل میں مینڈیٹری تھی کہ 7 ڈفرینٹ کمیٹیز بنیں گی مانیٹرنگ کے حوالے سے, اس کو بھی انہوں نے آؤٹ کیا. اب وہ ثوابدید ہے لوکل مطلب گورنمنٹ لوکل باڈیز کی کہ وہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں.
تو یہ بھی اس میں بھی عورتوں کی جو ہے نا رول اس میں پیمائی ہوگا. ایک اور چیز جو سٹیزن کمیونٹی بورڈ ہے اس کو مکمل ختم کر دیا گیا. اب وہ جو ایک اسپیس تھی کہ جہاں سٹیزن کمیونٹی بورڈ کے ذریعے جو ہمارے بہت سے جو سی بی اوز ہیں خواتین کی, وہ ایک پارٹنرشپ کے ساتھ انگیج کر سکتی تھی اپنے آپ کو, وہ اسپیس کم ہوا ہے. پھر اس میں ایک ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے, یونین میں ہو چاہے تحصیل میں ہو ٹاؤن میں ہو. اب اس میں صرف یونین کونسل پہ کونسلر کے الیکشن تو ہوں گے ڈائریکٹ کونسلر کے, لیکن جو کونسلر کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب, ٹاؤن تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے انتخابات جو ہیں اور جو ریزرو سیٹس ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ساری کی ساری جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز زیادہ منوورنگ کر کے نا اپنے مخصوص لوگوں کو لے آتی ہیں, اس میں پبلک کے پاس جو چوائس ہوتی ہے اپنی مرضی سے لوگوں کو الیکٹ کرنے کی وہ مینیمائز ہو جائے گی. تو یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے, ڈویژنل سسٹم بحال کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ابھی صوبے تجویز کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو لیکچر ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ہم جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوکل سطح پہ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا جائے, عورتوں کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے ڈیموکریسی میں, ان کے لیے زیادہ اسپیس کی جائے. یہ جو اس وقت انیشیٹو پنجاب اور باقی صوبے لے رہے ہیں اور وفاق ان کے ساتھ ہے, اس میں چیزوں کو پھیلانے کی بجائے واپس سکیڑ کر عورتوں اور مردوں سب کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو محدود کر کے واپس سسٹم جو ہے وہ بیوروکریسی کو دیا جا رہا ہے, جس سے پبلک ریپرزینٹیٹیو, پولیٹیکل پارٹیز, ڈیموکریسی اور خواتین ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دائرہ کار محدود ہو جائے گا. اس لیے ہمیں, اور ہم اس وقت بول بھی رہے ہیں اور ہم زیادہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے کہ امینڈمنٹ بھی کی جائے, لیکن امینڈمنٹ کو ان بنیادی پرنسپل کے سامنے رکھ کے کی جائے جس میں ڈیسینٹرلائزیشن, پبلک پارٹیسپیشن, وومن اسپیس اور جو جتنے انیشیٹوز ہیں ان کو بیس کر کے آپ امینڈمنٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ امینڈمنٹ کرتے کرتے یہ جو نیا جو پچھلا 10 برسوں میں کام ہوا ہے اس کو لپیٹ دیں اور پھر اپنا کام جو ہے وہ واپس 1999 سے دوبارہ سٹارٹ کر دیں اور یہ جتنی نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو آپ اسٹاپ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہوگا اور خاص طور پہ خواتین وومن امپاورمنٹ اور وومن کی جو ہم پبلک ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.